میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے اور انفارمیٹیو پروگرام میں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ میرا پیارا دین ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج بھی ہوں گے ہمارے پروگرام میں بہت سارے سیگمنٹس۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، اس کے بعد سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا کلام، آخری سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ اسلامک ہسٹری، اسلام اور سائنس یا اسلامک ہسٹری؟ اسلامک ہسٹری، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلامک ہسٹری؟ یہاں سے آواز آئی تھی اسلام اور سائنس۔ اسلامک ہسٹری ہوتا ہے ہمارا آخری سیگمنٹ، اسلامک ہسٹری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ کال یاد کریں، ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اور دین کی پیاری باتیں ہوتا ہے، اور پیارے نبی کی اسلام اور بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کلام بھی سنیں گے، اور یہاں پر جو موجود بچے ہیں ان کو حدیث پاک بھی یاد کرائیں گے۔ آپ بھی حدیث پاک کو یاد کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اچھے انداز میں آپ اس کو لکھ کر بھی ہمیں سینڈ کریں، انشاءاللہ وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں دکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دن میں کتنی بار درود پاک پڑھنا ہے؟ صرف 50 بار۔ 50 بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے دن بھر میں؟ کیا فضیلت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قیامت کے دن مصافحہ فرمائیں گے، یعنی اس سے ہاتھ ملائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دن بھر میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو ایک نماز کے بعد بھی اگر 10 بار درود پاک پڑھیں گے ہم، تو پورے 50 درود پاک ہو جائیں گے۔ اور پھر 50 درود پاک پڑھنے کی اپنی برکتیں ہیں اور اپنی فضیلتیں۔ ایک درود پاک پڑھنے پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ کتنے گناہ مٹتے ہیں؟ کتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں؟ 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے اپنی عادت بنانی ہے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام میرا پیارا دین کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ ایک پیاری حدیث ہمارا سیگمنٹ ہے۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سیگمنٹ میں حدیث پاک یاد کراتا ہوں۔ یہاں پر جو موجود بچے ہیں وہ حدیث پاک سنا دیتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی اچھے انداز سے یاد کر کے سنا دیتے ہیں۔ اور جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کال کے ذریعے بھی سنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ایک پیپر پہ، ایک شیٹ پہ حدیث پاک لکھیں، اسے اچھے انداز میں لکھیں، خوبصورت انداز میں لکھیں، اور پھر اپنا نام بھی لکھیں، اپنے شہر کا نام بھی لکھیں، اور پھر ہمیں واٹس ایپ پر سینڈ کر دیں، وہ بھی ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے حدیث پاک بھی دیکھتے ہیں اور پھر اسے یاد بھی کریں گے۔ جی آج کی حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، البر لا یبلا، البر لا یبلا۔ آج کی حدیث پاک ہے البر لا یبلا۔ جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں وہ اس کی پکچر لے لیں تاکہ آپ کو لکھنے کے لیے آسانی رہے۔ آسان سی حدیث پاک ہے، البر لا یبلا۔ اس کا ترجمہ ہے نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ اب کون یاد کرے گا سب سے پہلے؟ جی سب سے پہلے عرفان بھائی کریں گے، پھر دانیال بھائی کریں گے، پھر سعود بھائی۔ آئیے یاد کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، البر 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 البر۔ البر۔ یہاں تک کس کس کو یاد ہو گئے؟ دانیال بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، البر لا یبلا۔ جی البر تک سنانی تھی صرف۔ جی سعود بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البر
ماشاء اللہ. البر جی عرفان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر لا یبلا. کیا آگے کا حصہ یاد کرتے ہیں؟ لا یبلا. لا یبلا. لا یبلا. لا یبلا. لا یبلا. لا یبلا. البر لا یبلا. پوری حدیث پاک البر لا یبلا. جی دانیال التالی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البر لا یبلا. ماشاء اللہ. البر لا یبلا. جی عرفان بھائی کی باری. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر لا یبلا. جی سعود بھائی. البر. البر لا یبلا. ماشاء اللہ. البر لا یبلا. اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیکی پرانی نہیں ہوتی. 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 دانیال بھائی کا ہاتھ اٹھ گیا. عرفان بھائی کا. سعود بھائی تھوڑا تھوڑا ساتھ اٹھا رہے. جی احمد رضا بھائی. نیکی پرانی نہیں ہوتی. ماشاء اللہ. نیکی پرانی نہیں ہوتی. دانیال بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر لا یبلا. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوتی. ماشاء اللہ. جی سعود بھائی. نیکی پرانی نہیں ہوتی. نیکی پرانی نہیں ہوتی. عرفان بھائی کی باری ہے بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر لا یبلا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوتی. جی بالکل نیکی پرانی نہیں ہوتی. سعود بھائی ہمیں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے. کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے. کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ نیکیاں ہمیں کرتے رہنا چاہیے. جی البر لا یبلا. نیکی پرانی نہیں ہوتی. اب نعت خواہ بھائی کی طرف آتے ہیں. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم البر لا یبلا. ترجمہ نیکی پرانی نہیں ہوتی. نیکی پرانی نہیں ہوتی. ماشاء اللہ. یہاں پر سارے بچوں کو حدیث پاک یاد ہو گئی ہے. عرفان بھائی کو بھی, دانیال بھائی کو بھی, اور سعود بھائی کو بھی یاد ہو گئی ہے. احمد بھائی کو بھی یاد ہو گئی ہے. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں کڈس مدری چینل کے ناظرین کی جو بھیجی ہوئی پکچرس ہیں جس پہ انہوں نے حدیث پاک لکھی ہے وہ دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم والطعام الحارہ. اس کا ترجمہ ہے گرم کھانے سے بچو. گرم کھانے سے بچو. خضرا الطاریہ ہے چشتیاں شریف سے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایاکم والطعام الحارہ. اس کا ترجمہ ہے گرم کھانے سے بچو. گرم کھانے سے بچو. ماشاء اللہ. یہ ہے ذاکرہ بطول ہے یو پی ہند سے. ماشاء اللہ. پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے, نصیحت بھی دی ہے اور پھر جو ہے اس کے علاوہ پودا بھی بنانے کی کوشش کی ہے. اور آپ نے جو ہے ایک باؤل بھی بنایا ہے, باؤل میں سے دھوئیں نکل رہے ہیں اور پھر آپ نے کارٹس بھی لگایا ہے کہ گرم کھانے سے بچو. ماشاء اللہ. بڑے اچھے انداز میں آپ نے لکھا ہے. بارڈر جو بنایا ہے ماشاء اللہ وہ بھی بڑے اچھے انداز میں بنائے ہیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی اگلی پکچر. ماشاء اللہ. یہ بھی خضرا الطاریہ ہیں چشتیاں شریف سے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتقوا الظلم. اس کا ترجمہ ہے ظلم سے بچو. جی نیکسٹ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ریاض الجنتی المساجد. اس کا ترجمہ ہے مساجد جنت کی کیاریاں ہیں. مساجد جنت کی کیاریاں ہیں. ماشاء اللہ. مسجد بھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے. بڑے اچھے انداز میں آپ پکچر سینڈ کر دیے ہیں. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث ایاکم والکذیبہ. اس کا ترجمہ ہے جھوٹ سے بچو. جھوٹ سے بچو. ذاکرہ بطول ہے یو پی ہند سے. ماشاء اللہ. میرا پیارا دین سیگمنٹ ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ. ترجمہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے. اچھی بات کہنا صدقہ ہے. گلشن الطاریہ ہے سیالکوٹ سے. ماشاء اللہ. اور پھولوں کا گلشن بھی بنایا ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث اجتنبوا التکبر. ترجمہ ہے تکبر سے بچو. تکبر سے بچو. ماشاء اللہ. ندا الطاریہ ہیں گھوٹکی سے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اچھے انداز میں آپ نے حدیث پاک کو لکھا اور اب دوبارہ بھی آپ نے حدیث پاک سینڈ کر دیا ہمیں پکچر بنا کے. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضا ربی فی رضا الوالدی. اس کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی رضا والد کی رضا میں ہے. بنت نصیر الطاریہ ہیں گھوٹکی سے. ماشاء اللہ.
پھول پودے بھی ایڈ کیے ہیں اس میں ماشاء اللہ. جی نیکسٹ بنت غلام مصطفیٰ ہے, سیدہ اسرا فاطمہ ہے, ڈیرہ غازی خان سے, اور حدیث پاک بھی بہت پیاری لکھی ہے. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد جبل یحبنا ونحبہ, ترجمہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ ماشاء اللہ. حدیث پاک آ گئی ہے چکوال سے, کنزا تاریہ نے بھیجی ہے. ایاکم والطعام الحارہ, ترجمہ ہے گرم کھانے سے بچو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھے انداز میں آپ نے حدیث پاک کو بھی لکھا, پھر پھول بھی بنائے ہیں ماشاء اللہ. جی نیکسٹ میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الحیاء من الایمان, ترجمہ حیا ایمان سے ہے. ماشاء اللہ. نام ہے ان کا خدیجہ اتاریہ بورے والا سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت پیارے انداز میں آپ نے حدیث پاک لکھا. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, یہ تھی کچھ پکچرز جو کہ ہم نے اپنے پروگرام میرا پیارا دین میں شامل کی. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, ہمارا پہلا سیگمنٹ ایک پیاری حدیث اپنے اختتام تک پہنچا. آئیے پروگرام میرا پیارا دین کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے کلام. اور اس سیگمنٹ میں ہم کلام سنتے ہیں. ہمارے ساتھ مسوان بھائی موجود ہیں, نعت خواہ مسوان بھائی موجود ہیں. انشاءاللہ آج ان سے ہم ایک کلام سنیں گے. جی مسوان بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, بالکل ٹھیک. جی آج آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. آسان کلام ہے, بچے کو بھی آتا ہے, تو انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. کچھ ایسا ہو کرم مانگے رسالت یا رسول اللہ. کچھ ایسا ہو کرم مانگے رسالت یا رسول اللہ. کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ. کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. صحابہ کا گدا وہ اور اہل بیت کا خادم. صحابہ کا گدا وہ اور اہل بیت کا خادم. یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ. یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے. اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہے. عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ. عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. مدینہ میٹھا میٹھا ہے, مدینہ پیارا پیارا ہے. مدینہ میٹھا میٹھا ہے, مدینہ پیارا پیارا ہے. مدینے سے
ہے الفت یا رسول اللہ، مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مسوائن بھائی نے ہمیں کلام سنایا، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ مسوائن بھائی، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے اور حج بیت اللہ کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام میرا پیارا دین کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے اسلام اور سائنس۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے اسلام اور سائنس۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی، گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ کیا فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، حضرت بی بی جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے کی بھاپ ختم ہونے سے پہلے اسے کھانے کو پسند نہ فرماتے۔ پیارے بچوں، سائنسی تحقیق، پہلے ہم نے حدیث پاک سنی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز مبارک بھی سنا، اب سنیں گے ہم سائنسی تحقیق۔ پیارے بچوں، سائنسی تحقیق کے مطابق تیز گرم کھانے یا خوب گرما گرم چائے یا کافی وغیرہ پینے سے منہ اور گلے کے چھالے اور جو ہے معدے میں ورم، میدا ہوتا ہے نا، معدے میں ورم وغیرہ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نیز اس پر فوراً ٹھنڈا پانی پینا مسوڑوں اور معدے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مسوڑے کہاں ہوتے ہیں؟ دانت کے اوپر جو ہوتے ہیں نا مسوڑے، اس کو اور معدے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور کچھ نہ بھی ہو تو منہ جل جانے کا خطرہ بہرحال رہتا ہی ہے، منہ جل جانے کا خطرہ رہتا ہی ہے، یعنی اگر کچھ بھی نہ ہو ہمیں لیکن پھر بھی منہ جل جانے کا خطرہ ہمیں ہوتا ہے۔ اگر ہم گرم گرم چائے پیئیں گے، گرم گرم کافی پیئیں گے، گرم گرم کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ منہ جل جائے گا، گلے میں چھالے ہو سکتے ہیں، منہ میں چھالے ہو سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، کھانا ٹھنڈا کرنے کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے، اب اصل بات آ رہی ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، مگر یہ ضروری نہیں کہ اتنا ٹھنڈا کر دیں کہ جم کر بد مزہ ہو جائے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اتنا بھی ٹھنڈا نہیں کرنا کہ وہ جم جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا مسوان بھائی ایسا کہ وہ بالکل ہی بے ذائقہ ہو جاتا ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا کھانے میں، تو ہمیں اتنا ٹھنڈا کرنا ہے کہ وہ بد مزہ نہ ہو، بلکہ کچھ ٹھنڈا ہو لینے دیں کہ بھاپ اٹھنا بند ہو جائے۔ ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کھانے کا کچھ ٹھنڈا ہو جانا اور پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرنا، کھانے کا کچھ دانیال بھائی ٹھنڈا ہو جانا اور کھانے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرنا، یہ کھانے میں برکت کی وجہ ہے، یہ کھانے میں برکت کی وجہ ہے۔ یعنی اتنے بڑے اسلامک اسکالر ہیں اور ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ کھانے کا کچھ ٹھنڈا ہو جانا اور اس کا جو ہے
بھوکوں سے ٹھنڈا نہ کرنا یہ برکت کی وجہ ہے کھانے میں، اور اس طرح کھانے میں تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، جب سنت کے طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں برکتیں بھی ملیں گی اور کھانا کھانے کی پھر انشاءاللہ نیکیاں بھی ملے گی، کیونکہ ہمیں نیتیں بھی اچھی رکھنی ہیں۔ ٹھیک ہے، سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کھا رہا ہوں۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے سیگمنٹ اسلام اور سائنس میں سائنسی تحقیق بھی سن لی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ بھی سن لیا۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت۔ پیارے نبی کی پیاری سنت ہمارا سیگمنٹ ہے، اور اس میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھیں گے۔ جی، ہمارا پروگرام کتنا پیارا ہے کہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی سکھاتے ہیں، حدیث پاک بھی یاد کراتے ہیں، اور پھر اسلامک ہسٹری بھی ہم سناتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی سناتے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ ہمارے پروگرام کو غور سے دیکھا کریں، سنا کریں، سمجھا کریں اور سیکھا کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک بہت پیاری سنت جمعۃ المبارک کے دن نہانا بھی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن نہانا بھی ہے۔ نہانا بھی ہے۔ ہم نے حدیث پاک بھی یاد کی تھی، یاد ہے کسی کو؟ الغسل، جی دانیال بھائی؟ الغسل جمعۃ سنت۔ نہیں، غلطی ہو گئی۔ الغسل یوم الجمعۃ سنت، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن نہانا سنت ہے۔ تو آج ہم سنت بھی سن رہے ہیں کہ جمعہ کے دن نہانا سنت ہے۔ پیارے بچوں، جس سے ہم غسل کرنا بھی کہتے ہیں، یعنی جمعہ کے دن نہانا غسل کرنا بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جمعۃ المبارک کے دن یہ نہانا جمعہ کی نماز کے لیے سنت ہے۔ جمعہ کے دن نہانا جمعہ کی نماز کے لیے سنت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جمعۃ المبارک کے دن نہانا کیا ہے؟ جمعہ کی نماز کے لیے سنت ہے، یعنی جمعہ پڑھنے والوں کے لیے نہانا سنت ہے۔ جمعہ پڑھنے والوں کے لیے، ہم سب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نا بھائی، نماز پڑھنے جاتے ہیں جمعہ کے دن۔ کہاں جاتے ہیں؟ مسجد میں جاتے ہیں نا، گھر کے قریب جو مسجد ہوتی ہے وہاں پر جاتے ہیں ہم جمعہ کی نماز پڑھنے۔ تو اب جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا سنت ہے کہ جمعہ کے دن وہ نہائیں، جمعہ کے دن نہائیں، اور جمعہ کے دن نہانا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جی، کون کون بتائے گا ہم نے کیا کیا سنا؟ جی احمد بھائی؟ جمعہ کے دن نہانا سنت ہے۔ نہانا سنت ہے بھائی۔ جمعہ کے دن یہ بات میں نے آپ کو بتائی نا کہ جمعہ کے دن نہانا ان لوگوں کے لیے سنت ہے جو جمعہ کی نماز پڑھیں، جو جمعہ کی نماز پڑھیں۔ ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا چاہیے، اپنے ابو کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اب ہم کیا لگا کے جائیں؟ عطر لگائیں یا عطر لگائیں؟ خوشبو لگا کے جانا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعہ کے دن خوشبو لگانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم نے عطر شریف کا استعمال کرنا ہے، اور جمعہ کے دن بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ بھی کرنا ہے۔ جی سعود بھائی، آپ کے بتا رہے جمعہ کے دن کیا اور سنت ہے؟ جمعہ کے دن نماز پڑھنی چاہیے جی، اور جو نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے نہیں گزرنا جو چاہیے۔ نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، یہ بھی بہت پیاری بات بتائی۔ جی دانیال بھائی؟ مسجد میں امامہ شریف باندھ کے جانا چاہیے۔ امامہ شریف باندھ کے جانا چاہیے، جمعہ کے دن ہمیں امامہ شریف باندھنا چاہیے۔ احمد بھائی؟ مسجد میں ٹوپی اور شلوار قمیص پہن کے جانا چاہیے۔ امامہ شریف بھی تو پہننا چاہیے نا بھائی، امامہ شریف بھی پہننا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن، جی آپ کیا بتا رہے ہیں عرفان بھائی؟ جمعہ مبارک کو ہے نا مسجد میں جانا چاہیے۔ مسجد میں جانا چاہیے، جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد میں جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت میں جو ہمارا سیگمنٹ تھا اس میں سنت بھی سنی۔ تو آئیے اپنے پروگرام میرا پیارا دین کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے دین کی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں۔ دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ میں ہم اپنے پیارے پیارے دین اسلام کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ نرمی اور پیار سے پیش آنا چاہیے۔ ان کے ساتھ دانیال بھائی نرمی اور پیار سے پیش آنا چاہیے، اور ان پر شفقت کرنی ہے۔ شفقت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نرمی سے پیش آئیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ، پیار سے پیش آئیں اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں۔ میرے بچوں، چھوٹوں پر غصہ کرنا یا ان کو تنگ کرنا، انہیں مارنا بہت بری بات ہے۔ چھوٹوں پر غصہ کرنا، انہیں تنگ کرنا، انہیں مارنا بہت بری بات ہے۔ صرف بری بات نہیں ہے، بہت بری بات ہے، کیونکہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ کی چھوٹی بہن ہے، آپ اس کو مارو گے نہیں نا، یہ اچھی بات
نہیں ہے. جو بچے کرتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں, مارتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, تو انہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. پیارے بچوں, ہمارے پیارے پیارے دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں چھوٹوں سے شفقت سے بات کرنی ہے, ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے. اور بڑوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ چھوٹوں پر تو شفقت سے پیش آنا, بڑوں کی عزت کرنی ہے, بڑوں کا ادب کرنا ہے, بڑوں کا احترام کرنا ہے. اب مثال دیتے ہیں آپ کو, جیسے احمد بھائی ہیں اور دانیال بھائی ہیں. دانیال بھائی بڑے ہیں تو احمد بھائی دانیال بھائی سے کا کیا کریں گے؟ ادب کریں گے, احترام کریں گے. اور پھر دانیال بھائی احمد بھائی پر شفقت کریں گے. تو اس طرح جو چھوٹے بہن بھائی ہیں, دوست وغیرہ ہیں, وہ بھی اس طرح کا معاملہ رکھا کریں اور کیا کریں کہ چھوٹے جو ہیں ان پر شفقت کی جائے اور بڑے جو ہیں ان کا ادب کیا جائے, احترام کیا جائے. بعض بچے ہوتے ہیں نا, بڑوں کا ادب نہیں کرتے, احترام نہیں کرتے, ان سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, تو یہ غلط بات ہے. یہ کیا ہے؟ غلط بات ہے. ہمارا دین ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے اور بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے اور ان کا ادب کرنا ہے, احترام کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں دین کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جی, کیا سیکھا ہم نے دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ سے؟ دانیال بھائی کا سب سے پہلے اٹھا, پھر احمد بھائی کا, پھر عرفان بھائی نہیں اٹھ رہا, سعود بھائی نہیں. چلیں دانیال بھائی سے پوچھتے ہیں, بتاؤ. چھوٹوں پہ شفقت کرنی چاہیے, بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اور ادب کرنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, دانیال بھائی نے کیا بات بتائی کہ ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے اور بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنی ہے اور جو ان کا احترام کرنا ہے, ان کی عزت کرنی ہے. جی, عرفان بھائی کیا بتا رہے ہیں بھائی؟ بڑوں سے طریقے سے بات کرنی چاہیے. طریقے سے, کون سے طریقے سے؟ اچھے طریقے سے نا, اچھے طریقے. اچھے طریقے سے بات کرنے چاہیے. جی ماشاء اللہ. جی سعود بھائی. ہمیں چھوٹوں کو مارنا نہیں چاہیے, ان سے غصہ نہیں کرنا چاہیے. چھوٹوں کو مارنا نہیں چاہیے, ان پر غصہ نہیں کرنا چاہیے. اور تنگ کر لیں چھوٹوں کو؟ نہیں. ارے چھوٹے ہیں, تنگ کر دینا نہیں کریں. چلیں جی, احمد بھائی. بڑوں سے عزت سے بات کرنی چاہیے. جی, عزت سے بات چلا کرنی کر چاہیے, بات نہیں کرنی چلا چاہیے. کر بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بات ہے یہ نا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے بھائی, بعض بچوں کا تو بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی ہم سے چھوٹا ہے, اس کو ہم تنگ کریں گے, اس پر غصہ اتاریں گے اپنا, کہیں سے بھی غصہ لے کر آئے, دوست سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے, اب کیا کریں گے کہ چھوٹوں پر آ کے غصہ اتاریں گے. تو اس طرح نہیں کرنا, بلکہ چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے, ان سے پیار سے بات کرنی ہے, ان سے نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے اور بڑوں کا ادب اور احترام کرنا ہے. ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین, دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ سے بھی ہم نے بہت پیاری پیاری باتیں سیکھی. تو آئیے اپنے پروگرام کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں, جس کا نام ہے کال. یاد کریں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں, ہمارا سیگمنٹ ہے کال. یاد کریں. اور آج کا کال بھی ہم سنیں گے, پھر یہ بھی سنیں گے یہ کال کن کا ہے, اور پھر انشاءاللہ کال کے حوالے سے بہت پیاری پیاری باتیں بھی سنیں گے. پیارے بچوں, آج کا کال ہے, اے لوگو بھلائی کا حکم دو, برائی سے منع کرو, تمہاری زندگی اچھی گزرے گی. سبحان اللہ. کال کیا ہے؟ اے لوگو بھلائی کا حکم دو, برائی سے منع کرو, تمہاری زندگی اچھی گزرے گی. تین باتیں ہیں. ایک, پہلی بات کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو, برائی سے منع کرو, تمہاری زندگی اچھی گزرے گی. جی, بھلائی کا حکم یعنی اچھی بات بتاؤ. بھلائی کا حکم دو کا مطلب کیا ہے؟ اچھی بات بتاؤ. اور برائی سے منع کرو کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو اس کو جو ہے منع کیا جائے. پیارے بچوں, یہ کال ہے, ان کا کال ہے, سنتے ہیں کن کا کال ہے. یہ کال ہے اسلام کے پہلے خلیفہ, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. کن کا کال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. جی, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کال ہے. پہلے بچوں, اس کال میں آپ رضی اللہ عنہ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. کیا فرمایا؟ کہ ہمیں اچھائی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے. ہمیں اچھائی کا حکم دینا چاہیے, ہمیں بھلائی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے. اچھائی کا دینا چاہیے, مل کے بولے, اچھائی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے. برائی سے منع کرنا چاہیے. اچھائی کا حکم دینا چاہیے, برائی سے منع کرنا چاہیے. اچھائی کا حکم دینا چاہیے, برائی سے منع کرنا یہ چاہیے. اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. تو اب اس سے ہوگا کیا کہ اس طرح ہماری زندگی بہت اچھی اور سکون کے ساتھ گزرے گی, بہت اچھی اور سکون کے ساتھ گزرے گی. تو آپ رضی اللہ عنہ نے اچھی لائف گزارنے کا ایک بہترین فارمولا بتا دیا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری لائف اچھی گزرے گی, ہماری لائف اچھی گزرے گی. کال یہ بتائیں, کال کن کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر
सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के कौन से खलीफा हैं? पहले खलीफा। दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु। फिर तीसरे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु चौथे खलीफा हैं। माशाअल्लाह। और ये कॉल किन का है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का। जी तो कॉल याद करते हैं। ए लोगो ए लोगो भलाई का हुक्म दो, 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 भलाई का हुक्म दो। भलाई का हुक्म दो। यहाँ तक किस किस को याद हो गया कॉल? दानियाल भाई सुनाएंगे। ए लोगो भलाई का हुक्म दो, माशाअल्लाह। है लोगो भलाई का हुक्म दो। अब बारी हमारे सऊद भाई की। ए लोगो भलाई का हुक्म, ए लोगो भलाई का हुक्म दो। अब बारी है हमारे इरफान भाई की। ए लोगो भलाई का हुक्म दो। माशाअल्लाह। ए लोगो भलाई का हुक्म दो। जी अहमद रजा। ए लोगो भलाई का हुक्म दो। माशाअल्लाह। ए लोगो भलाई का हुक्म दो। तो आगे का हिस्सा याद करते हैं इस कॉल का। बुराई से मना करो, बुराई से मना करो, बुराई से मना करो। बुराई से मना करो। ए लोगो भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो। ए लोगो भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो। ए लोगो भलाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो। ए लोगो भलाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो। जी ए लोगो भलाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो। ए लोगो भलाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो। भलाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना है। जी दानियल भाई यहाँ तक सुनाए कॉल। ए लोगो भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो। माशाअल्लाह। है लोगो भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो। सऊद भाई। ए लोगो भलाई का हुक्म करो और बुराई से मना करो। है लोगो भलाई का हुक्म दो और बुराई से। जी अब आगे का कॉल का हिस्सा याद करते हैं। पहले अहमद रजा भाई से सुनते हैं। ए लोगो भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, बुराई से मना करो। बुराई से मना करो। है लोगो भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो। जी इरफान भाई। ए लोगो भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दो हिस्से इस कॉल के याद हो गए। अब आखिरी हिस्सा बचा है। तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। क्या? तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। पढ़े मेरे साथ। तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, 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 तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। जी है लोगो भलाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। अब इसको दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं हम, ठीक है। ए लोगो भलाई का हुक्म दो, 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 बुराई से मना करो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, बुराई से मना करो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, बुराई से मना करो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। बुराई से मना करो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। जी किस किस को याद हो गया पूरा कॉल? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल सुनाना है। जी पहले लेते हैं दानियल भाई से। ए लोगो भलाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। माशाअल्लाह। ए लोगो भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो, फिर क्या होगा? हमें फायदा क्या होगा कि हमारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। जी अब सुनाएंगे हमारे सऊद भाई। ए लोगो भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए लोगो भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। अब ये मिलके बताएं कि ये किन का कॉल है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कॉल है। अभी बताएं इसका मतलब क्या है कि भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो। इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा यहाँ पर? किस काम से हमें मना करना है और किस काम का हमें हुक्म देना है? जी बताएं दानियल भाई। हमें बुरे काम से मना करना है, अच्छे काम से अच्छे काम का हाँ कहना है। अच्छे काम का हुक्म देना चाहिए, किसी को जो है अच्छे काम का बताना चाहिए कि भाई ये करो।
اور پھر برائی سے ہمیں بچنا چاہیے. نہیں بچنا نہیں بولنا, ہمیں برائی سے بچنا بھی چاہیے اور دوسروں کو منع بھی کرنا ہے. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, یہاں پر جو موجود بچے ہیں ان کو کال بھی یاد ہو گیا, انہوں نے سنا بھی دیا, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ کال کن کا ہے, اور یہ بھی پتہ چل گیا اس کال میں ہمیں کیا بات بیان کی گئی ہے. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں, ہمارا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. کرامات صحابہ کا ہمارا سیگمنٹ ہے, اور اس سیگمنٹ میں ہم ایک کرامت سنتے ہیں بہت ہی پیارے صحابی کی. کن کی کرامت سنتے ہیں؟ صحابی کی. جی, سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ کرامات صحابہ. کرامت سنتے ہیں صحابہ کی. جی, صحابہ کی کرامت سنتے ہیں. ہر دفعہ ہی ہم ایک بہت پیارے صحابی کی کرامت سنتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین, آج ہم جن صحابی کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. بہت پیارے صحابی ہیں, ان کی ہم کرامت سنیں گے. پیارے بچوں, حضرت زید بن حارثہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب ہے, اللہ پاک کی آخری کتاب ہے, اس میں ان کا نام آیا ہے. کن کا نام آیا ہے حضرت؟ یاد نہیں رہ رہا آپ کو؟ جی, حضرت زید بن کیا نام تھا؟ حضرت زید بن حارثہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. اور ایک اور بات, ان کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا. جی, ان کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا. صرف کن کا نام آیا ہے؟ حضرت حضرت زید بن حارثہ. حضرت زید بن حارثہ. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, حضرت زید بن حارثہ کی ہم کرامت سنیں گے. پیارے بچوں, ایک مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ نے طائف کے شہر کی طرف سفر کیا. حضرت زید بن حارثہ نے کہاں کی طرف سفر کیا؟ طائف کے شہر کی طرف. طائف ایک شہر ہے, اس کی طرف سفر کیا, اور آپ نے ایک خچر کرایہ یعنی رینٹ پر لیا. کرائے پر یعنی رینٹ پر لیا. خچر کا مالک ڈاکو تھا. خچر کا مالک, خچر ایک جانور ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ گھوڑوں پر, خچر پر اور جو اونٹوں پر سواری کی جاتی تھی نا, تو خچر بھی ایک جانور ہے جس پر سواری کی جاتی تھی. کیا ہوا کہ آپ نے خچر کرائے پر لیا. آپ کو کہاں جانا تھا؟ یاد رکھیں یہ باتیں, میں پوچھوں گا آپ سے, کہاں جانا تھا آپ کو؟ طائف کے شہر کی طرف. کہاں جانا تھا؟ طائف کے شہر کی طرف جانا تھا. اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک خچر کرائے پر لیا, رینٹ پر لیا. اور خچر کا مالک کون تھا؟ جی دانیال بھائی. ڈاکو. ڈاکو تھا. میں ساتھ ساتھ پوچھتا بھی جاؤں گا کہ ہم کیا سن رہے ہیں. خچر کا مالک کیا تھا, کون تھا؟ ڈاکو تھا. خچر کا مالک ڈاکو تھا. وہ آپ کو خچر پر بٹھا کر ایک ویران و سنسان جگہ پر لے گیا. سنسان جگہ ہوتی نا, سنسان مطلب ویران جگہ جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا. ویران جگہ پر لے گیا اور آپ کو اتار کر آپ پر حملہ کرنے لگا. آپ پر حملہ کرنے لگا. ڈاکو تھا نا وہ, تو ڈاکو کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ حملہ کیا جائے. تو کیا ہوا کہ سنسان جگہ پر لے گیا آپ کو خچر پر بٹھا کے, اور پھر آپ پر حملہ کرنے لگا. آپ رضی اللہ عنہ اس سے کہنے لگے, اے شخص تم مجھے تھوڑا سا وقت دو تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. کیا فرمایا کہ اے شخص تم مجھے تھوڑا سا وقت دو تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. سبحان اللہ. یعنی اس سنسان جگہ پہ لے گیا ہے اور پھر جو ہے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو, میں نماز پڑھ لوں. سبحان اللہ. کیا شان ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی. اس شخص نے کہا کہ اچھا پڑھ لو. اس شخص نے کیا کہا کہ اچھا پڑھ لو, نماز آپ پڑھ لیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے میرے قریب آ گیا. حملہ کرنے کے لیے میرے قریب آ گیا تو میں نے دعا مانگی اور یا ارحم الراحمین کہا. کیا کہا؟ یا ارحم الراحمین کہا. غیب سے یہ آواز آئی کہ اے شخص تو ان کو قتل مت کر, تو ان کو قتل مت کر. جی غیب سے آواز آئی, یعنی کوئی آیا نہیں ہے سامنے, لیکن آواز آئی ہے صرف کہ اے شخص ان کو قتل مت کر. یہ کس کے لیے آواز آئی ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ ان کو قتل مت کر. یہ آواز سن کر وہ ڈاکو ڈر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. یہ آواز سن کر ڈاکو ڈر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ بھائی کہاں سے آواز آئی ہے نا, یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا, ویران اور سنسان جگہ ہے, یہاں پر کہاں سے آواز آنے لگی. تو اس کو کوئی بھی نظر نہیں آیا. جب اس نے ادھر ادھر دیکھا اس کو کوئی بھی نظر نہیں آیا. تو پھر میرے قتل کے لیے آگے بڑھائی. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. تو وہ
پھر میرے قتل کے لیے آگے بڑھا تو میں نے پھر بلند آواز سے یا ارحم الراحمین کہا اور غیبی آواز آئی. سبحان اللہ. یعنی پہلے کہا تھا یا ارحم الراحمین، پھر غیبی آواز آئی تھی. اب دوبارہ جب وہ قتل کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اسے کوئی نہیں ملا، کوئی نہیں دکھا، تو پھر دوبارہ آپ نے پڑھا یا ارحم الراحمین، اور پھر دوبارہ غیب سے آواز آئی، پھر دوبارہ غیب سے آواز آئی. پھر تیسری مرتبہ جب میں نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں نے دیکھا ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے. اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نیزہ ہے. پہلے جنگ لڑی جاتی تھی کس کس چیز سے؟ تلوار سے. جی دانیال بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ نیزہ کا مطلب کیا ہے؟ جی وہی میں بتا رہا ہوں کہ پہلے تلوار سے، چاقو سے جنگ لڑی جاتی تھی نا، جسے ہم چھری بھی کہتے ہیں. چاقو وغیرہ سے جنگ لڑی جاتی تھی، تلوار سے جنگ لڑی جاتی تھی. تو نیزہ بھی ہوتا تھا. نیزہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈنڈا ہوتا ہے اور اس کے اوپر نوکیلی ایک چیز بنی ہوئی ہوتی ہے. تو پیارے بچوں کیا دیکھتے ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے. اس شخص نے آتے ہی ڈاکو کے سینے پر نیزہ مارا اور وہ نیزہ اس ڈاکو کے سینے سے آر پار ہو گیا اور ڈاکو زمین پر گر گیا. کیا فرماتے ہیں حضرت زید بن حارثہ؟ اس شخص نے آتے ہی ڈاکو کے سینے پر نیزہ مارا. کیا مارا؟ نیزہ مارا. جو ان کے ہاتھ میں تھا نا نیزہ، انہوں نے مارا اور وہ نیزہ اس ڈاکو کے سینے سے آر پار ہو گیا. آر پار مطلب یعنی یہاں سے مارا تو وہ پیچھے سے نکل گیا. ایسا نیزہ مارا کہ آر پار ہو گیا اور ڈاکو زمین پر گر کر مر گیا. ڈاکو نے غلط کیا تھا نا کہ سنسان جگہ پر لے کے اور پھر جو ان کو تنگ کر رہا تھا، ان کو قتل کرنے کے ارادے سے قریب آتا تو پھر غیبی آواز آ جاتی. سبحان اللہ. پیارے بچوں جو شخص گھوڑے پر سوار تھا وہ کہنے لگا جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں 7ویں آسمان پر تھا. کہاں پر تھا؟ 7ویں آسمان پر. کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہنے لگا کہ میں 7ویں آسمان پر تھا. اور جب دوسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمان دنیا پر تھا. یعنی جو ہمیں اوپر دیکھتے ہیں نا، بادل نظر آتے ہیں، آسمان نظر آتا ہے، تو یہ آسمان دنیا کہلاتا ہے. تو کیا فرمایا انہوں نے کہ جب تم نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں آسمان دنیا پر تھا، اور جب تیسری مرتبہ تم نے یا ارحم الراحمین کہا تو تمہارے پاس مدد کرنے کے لیے آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کن کی کرامت ہے حضرت؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی تو وہ ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، دوست تو نہیں ہوگا نا بھائی، آسمان پر تھا، وہ دوست بھی نہیں ہوگا، رشتہ دار بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک صحابی کی کرامت ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو کہاں پر تھے وہ؟ 7ویں آسمان پہ. جی 7ویں آسمان پہ تھے. دوسری بار کہا تو کہاں تھے؟ آسمان دنیا. آسمان دنیا کیا ہوتا ہے؟ جو ہم اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان ہوتا ہے. جی آسمان جو ہمیں دکھتا ہے، جو پہلا آسمان جو کہلاتا ہے آسمان دنیا، جو ہم اوپر دیکھتے ہیں بادل ہوتے ہیں پھر اس کے اوپر آسمان ہوتا ہے، وہ آسمان دنیا کہلاتا ہے. جب دوسری بار کہا تو کہاں پر تھے؟ آسمان دنیا. اور جب تیسری بار کہا تو وہ مدد کرنے کے لیے تو ان کے پاس آ گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کن کی کرامت ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی. کیا بات ہے. ہمارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یاران نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن حسین بھی، ہر زوجہ نبی، حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی، والدین نبی، سب صحابیات بھی. اچھا اب ہم نے کرامت سنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی. اب سیگمنٹ کے شروع میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ میں آپ سے باتیں پوچھوں گا ابھی. اب آپ یہ بتائیں سیگمنٹ کے شروع میں نے آپ یہ ایک ایسی خاصیت بتائی تھی آپ رضی اللہ عنہ کی جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوئی. کیا خاصیت بتائی تھی؟ جی دانیال بھائی بتائیں گے. قرآن پاک میں ان کی خاصیت بیان کی گئی. قرآن پاک میں ان کا نام آیا ہے. قرآن پاک میں ان کا نام آیا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. ان کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کی ہم نے کرامت سنی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میرا پیارا دین میں آئیے کلام شامل کرتے ہیں، پھر اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے. جی مسوان بھائی کون سا کلام پڑھ رہا ہے؟
جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا رسول اللہ. تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. اللہ پاک
ہم سب کو بار بار پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ تو آئیے اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخری سیگمنٹ کا نام تو سب کو ہی پتہ ہے، کیا نام ہے؟ اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے دانیال بھائی؟ کون سی بات ہے؟ ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کی باتیں سنتے ہیں، ان کے واقعات سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے جن نبی کی باتیں سنیں گے، جن کے واقعات سنیں گے، ان کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ پیارے بچوں، حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد تشریف لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد تشریف لائے۔ کن کے بعد آئے؟ حضرت 100 سال کے بعد آئے۔ کن کے بعد آئے؟ حضرت ہود علیہ السلام، یعنی پہلے حضرت ہود علیہ السلام آئے، پھر حضرت 100 سال بعد حضرت صالح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے بچوں، حضرت صالح علیہ السلام کی ایج 280 ایئرس تھی۔ کتنی تھی؟ 280 ایئرس، 280 سال۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف ہے۔ کیا نام ہے؟ عبید بن آصف۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم تم اللہ پاک کو ایک مانو۔ اے میری قوم تم اللہ پاک کو ایک مانو۔ کیا فرمایا؟ اے میری قوم تم اللہ پاک کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اللہ پاک کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ پاک کے سوا کوئی اس قابل نہیں کہ وہ عبادت کا مستحق ہو۔ اللہ ہی تمہارا معبود ہے، اللہ پاک ہی تمہارا معبود ہے۔ معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ پاک کی عبادت کرو، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کیا فرمایا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ اپنی قوم کو نصیحت کی۔ پیارے بچوں، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا، اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا۔ اے میری قوم، اے قوم سمود، تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ پاک نے قوم عاد کو ان کی گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر کے تمہیں ان کی جگہ آباد کر دیا۔ کیا فرمایا؟ کہ اے قوم سمود، تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ پاک نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر کے تمہیں ان کی جگہ آباد کر دیا۔ اللہ پاک نے تمہیں زمین میں رہنے کو جگہ عطا فرمائی، زمین میں رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم گرمی کے موسم میں آرام کرنے کے لیے زمین میں محلات بناتے ہو، اور سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں گھر بناتے ہو، پہاڑوں میں گھر بناتے ہو۔ تم اللہ پاک کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں کفر اور گناہ کرنے سے بچو، کہ گناہ اور کفر کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اللہ پاک کے عذابات آتے ہیں۔ میرے بچوں، قوم سمود کے سردار یعنی لیڈر نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس طرف سے ایک اونٹنی یعنی فیمیل کیمل نکالیں، اگر ہم نے یہ معجزہ یعنی میریکل دیکھ لیا تو آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ وہ اللہ پاک کے نبی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ پہاڑ کے اس پتھر سے ایک اونٹنی نکال کے دکھا دیں، ہمیں ایک اونٹنی نکال کے دکھا دیں، یہ معجزہ میں دکھا دیں، ہم کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پیارے بچوں، جو کام خلاف عادت ہو یعنی نارمل کسی انسان کے لیے پاسبل نہ ہو، کسی انسان کے لیے کوئی کام پاسبل نہ ہو، جیسے ایک معجزہ ہے نا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، کن کا معجزہ؟ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ اب کسی نارمل انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں؟ وہ چاند کو اشارہ کرے گا، چاند تو اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلے گا، 2 ٹکڑے ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ اللہ پاک کے نبی کا معجزہ ہے۔ تو میں کیا بتا رہا ہوں کہ جو کام خلاف عادت ہو، ان نارملی کسی انسان کے لیے پاسبل نہ ہو، لیکن اللہ پاک کے نبی وہ کام کر دیں تو وہ ان کا معجزہ یعنی میریکل کہلاتا ہے۔ جیسے پانی پر چلنا، پانی پر کوئی نہیں چل سکتا، پانی پر کوئی نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی سمندر میں جا کے چلنا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ڈوب جائے گا۔ میں کیا بتا رہا ہوں کہ پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، ہوا میں اڑ تو سکتے ہیں لیکن پلین کے ذریعے اڑ سکتے ہیں بھائی، ہوا میں ایسے نہیں اڑ سکتے۔ تو ہوا میں اڑنا، انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دینا، ابھی میں نے بتایا نا، انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دینا۔ اسی طرح پہاڑ میں سے اونٹنی کا آنا، پہاڑ میں سے اونٹنی کا آنا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ سب معجزات ہیں۔ آئیے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب ان سب نے وعدہ یعنی پرومس کر لیا کہ اگر حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ میں سے اونٹنی نکال لیں گے تو وہ ایمان لے آئیں گے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک سے دعا کی، اور پھر سب کے سامنے وہ پتھر پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل کر آئی، اور جو جو کوالٹیز انہوں نے کہی تھی
وہ سب کوالٹیز اس اونٹنی میں تھیں، وہ سب کوالٹیز اس اونٹنی میں موجود تھی. سبحان اللہ. یہ معجزہ دیکھ کر ان کا لیڈر جس کا نام جندہ تھا وہ اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور وہ ایمان نہ لائے. وہ ایمان ان کے لیڈر نے کیا بات کی تھی کہ اگر آپ ہمیں معجزہ دکھا دیں تو ایمان لے آئیں گے. اب معجزہ جب دکھا دیا تو وہ تو ایمان لے آئے اپنے کچھ خاص لوگوں کے ساتھ، لیکن باقی کے لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ اپنی بات سے، اپنے وعدے سے پھر گئے. حضرت صالح علیہ السلام نے اس معجزے والی اونٹنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، تاکہ اللہ پاک کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ بھگانا، اور نہ ہی اسے قتل کرنا. کیا فرمایا کہ اس سے برائی کی نیت سے بھی ہاتھ نہیں لگانا، اسے تنگ بھی نہیں کرنا، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو، اور اسے جو ہے مارنا بھی نہیں، بھگانا بھی نہیں، اور قتل بھی نہیں کرنا. یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے جو ہے قوم کو حکم فرما دیا ہے. اگر تم نے ایسا کیا، کون فرما رہے؟ حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا، تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا، یعنی اللہ پاک تمہیں عذاب اور اس کی سزا دے گا. یعنی اگر ان باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ دردناک عذاب پکڑ لے گا، اللہ پاک کی طرف سے عذاب آ جائے گا. اللہ اکبر. پیارے بچوں، اس کے آگے کیا ہوا کب سنیں گے؟ اپنے اگلے پروگرام میں. اگلے سنڈے کو جو ہمارا پروگرام آئے گا انشاءاللہ اس میں سنیں گے. ہمارا پروگرام لائیو بھی آتا ہے، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو لائیو آتا ہے. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بہت ساری معلومات سیکھنے کو ملے. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ. ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے کڈس مدری چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور پھر وہاں پر جو ہے جتنی بھی ہماری ویڈیوز ہیں، جتنے بھی پروگرامس ہیں وہ بھی وہاں پر اپلوڈ ہیں، وہ بھی آپ ضرور دیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا